السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم سورۃ الانشقاق یعنی پھٹ جانا، اس کی کچھ آیات پر بات کریں گے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ قیامت، حساب کتاب اور اعمال کے بدلے کے گرد گھومتا ہے۔ جی بالکل، اور ان آیات میں قیامت کے دن جو کائناتی سطح پر تبدیلیاں آئیں گی اور پھر انسانوں کا جو حساب کتاب ہوگا، اس کی ایک بہت ہی واضح تصویر ملتی ہے۔ ہاں، یہ صرف واقعات کا ایک بیان نہیں ہے بلکہ اس میں بڑی گہری یاد دہانیاں اور سبق پوشیدہ ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ترجمہ یا تفسیر پڑھنا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات میں جو اہم نکات ہیں، جو سبق ہیں، ان کو سمجھیں۔ یہ واقعات کس طرح بیان ہوئے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور ظاہر ہے ہماری زندگی اور آخرت کے لیے ان میں کیا پیغام ہے۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا آپ کہہ لیں ڈرامائی ہے۔ قیامت کا پہلا منظر، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ ہوگا، موجودہ نظام کا خاتمہ۔ جی ہاں بالکل۔ یہ ایک مکمل تبدیلی کا اعلان ہے۔ اور صرف آسمان نہیں، آگے زمین کا بھی ذکر ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب یہ پھیلانا کیسا ہوگا؟ کیا یہ بالکل ہموار ہو جائے گی زلزلوں سے، یا کچھ اور؟ جی، مفسرین اس پر بات کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور زمین ایک سطح پر آ جائے۔ اور پھر یہ آیت یا یہ جملہ 2 بار آیا ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان کے ذکر کے بعد بھی اور زمین کے ذکر کے بعد بھی، کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اس کے لیے یہی حق ہے۔ یہ دہرایا جانا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ بہت اہم ہے۔ یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آسمان کا پھٹنا، زمین کا پھیلنا، یہ کوئی بے ترتیب، کوئی حادثاتی چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری تعمیل ہے، مکمل فرما برداری۔ گویا یہ عظیم مخلوقات، آسمان اور زمین، وہ بھی اپنے خالق کے سامنے بالکل سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جی، ان کا یہ سارا عمل، یہ پھٹنا پھیلنا، یہ ان کی اطاعت ہے، اور وہ حقیرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان پر لازم ہی یہی ہے، ان کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ حکم مانے۔ یہ واقعی بڑا نکتہ ہے کہ یہ بے جان سمجھی جانے والی چیزیں یہ بھی حکم مان رہی ہیں۔ اور پھر زمین کے بارے میں مزید فرمایا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر نکال پھینکے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ عام طور پر تو اس سے مراد مردوں کا قبروں سے نکلنا لیتے ہیں، ٹھیک؟ جی، یہ بنیادی معنی ہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے زمین اپنے راز اگل دے گی، اعمال کا ریکارڈ؟ بالکل، یہ تفسیر بھی بہت اہم ہے اور کئی مفسرین نے بیان کی ہے۔ زمین صرف مردہ جسم نہیں نکالے گی، وہ گویا گواہ بن جائے گی۔ وہ تمام اعمال جو اس کے پیٹھ پر ہوئے، وہ نیکیاں، وہ برائیاں، وہ راز جو انسان سمجھتا تھا چھپ گئے، اچھا، وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ زمین کا تخلط یعنی خالی ہو جانا، یہ صرف مادی طور پر نہیں بلکہ ہر امانت کو ظاہر کر دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس دن کے مکمل احتساب کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیکھیں، ان بے جان چیزوں کی فرما برداری یہ اصل میں انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ جب یہ حکم مان رہی ہیں تو تم کیوں غافل ہو؟ صحیح، یعنی ہر چیز گواہ ہے۔ اچھا، ان کائناتی تبدیلیوں کے بعد گفتگو کا رخ براہ راست انسان کی طرف۔ آیت 6، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ ہے۔ اے انسان، تو یقیناً اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سخت کوشش کر رہا ہے اور پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہ لفظ قدح، کوشش، محنت، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ کیا یہ صرف مشقت اور تکلیف ہے یا اس میں ہر طرح کی کوشش شامل ہے؟ قدح بڑا جامع لفظ ہے، اس میں صرف مشقت یا تکلیف نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہے، جو کوششیں ہیں، اچھی ہوں بری ہوں، شعوری غیر شعوری، سب اس میں شامل ہیں۔ اچھا، آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی پوری زندگی، اس کی ہر سانس، ہر عمل، یہ ایک سفر ہے، اور منزل اس کا رب ہے۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ لازماً۔ جی، فملاقی ہی،
پس تو اس سے ملنے والا ہے۔ جی، یہ ملاقات یقینی ہے۔ اور یہی اس ساری زندگی کی جدوجہد اس قد کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کو سیدھا آخرت سے جوڑ دیتی ہے، ایک حقیقت بیان کر رہی ہے۔ تو یہ زندگی بھر کی کوشش، یہ قد، یہ آخرکار اس ملاقات پر ختم ہوگی جہاں حساب ہونا ہے۔ اور پھر آیات 7 سے 12 میں اسی حساب کے نتیجے میں دو بالکل مختلف انجام پانے والے گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ خوش نصیب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے بہت آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ یہ اہل کون ہیں؟ دنیا والے یا جنت کے ساتھی؟ عام طور پر مفسرین اس سے مراد جنت میں جو اس کے اہل خانہ ہوں گے، مومن ساتھی ہوں گے، وہ لیتے ہیں، جو یا تو پہلے پہنچ چکے ہوں گے یا اس کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ کامیابی، اطمینان اور اپنوں سے ملنے کی خوشی کا منظر ہے۔ اور آسان حساب کا کیا مطلب بس سرسری سا؟ جی، حساباً یسیرن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا، شاید صرف نیکیاں دکھائی جائیں یا مجموعی طور پر معافی کا معاملہ ہو۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب اس کے بالکل الٹ دوسرا گروہ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ شخص جسے اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے۔ اللہ اکبر! یہ انداز ہی بڑا ذلت آمیز ہے۔ دائیں ہاتھ میں تو اعزاز تھا، پیٹھ پیچھے سے ملنے میں کیا خاص بات ہے؟ یہ صرف ناکامی ہے یا کچھ اور؟ یہ صرف ناکامی نہیں ہے، یہ شدید رسوائی ہے، حقارت ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ گویا وہ اس لائق بھی نہیں کہ اس کا سامنا کیا جائے، وہ خود بھی شرم سے منہ چھپانا چاہے گا۔ یہ اس کی مکمل بے بسی اور بے وقتی ہے۔ اور اس حالت میں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت مانگے گا، ہلاکت کو پکارے گا۔ یعنی فنا ہونا چاہے گا؟ جی، چاہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، تاکہ اس عذاب اور اس رسوائی سے بچوں۔ بہت خوفناک انجام ہے۔ بہت۔ اور پھر فرمایا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں بات بالکل واضح ہے، دو انجام بالکل مختلف، ایک طرف آسان حساب، خوشی، جنت، دوسری طرف رسوائی، موت کی تمنا اور جہنم۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ اس دوسرے گروہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سی چیز تھی جو انہیں یہاں تک لے آئی؟ آیات 13 سے 15 میں اس کے جواب ہے، اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا۔ تو کیا دنیا میں خوش رہنا منع ہے یا اس خوشی میں کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں، دیکھیں، خوش رہنا بذات خود مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس خوشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت ہے۔ اچھا، غفلت۔ جی، وہ دنیا کی زندگی میں، اس کی رونقوں میں، مال و دولت، گھر بار، ان میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی اصل منزل، اپنا مقصد بھول گیا۔ اگلی آیت یہی بتاتی ہے، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں جائے گا۔ یعنی واپس اللہ کی طرف۔ جی، یحور کا مطلب ہے لوٹنا، پلٹنا۔ اس کا خیال تھا بس مر گئے، بات ختم، کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ یہ آخرت کا انکار تھا، احتساب سے فرار تھا۔ تو اصل جڑ انکار آخرت اور جواب دہی کا احساس نہ ہونا ہے۔ بالکل، دنیا کی محبت خود بری نہیں اگر وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کرے، لیکن جب یہ محبت انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے، اس کی آخری منزل سے غافل کر دے تو پھر یہ تباہی ہے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کے غلط گمان کو رد کرتا ہے، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ سمجھ رہا تھا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، وہ سمجھتا تھا میں چھپ گیا، میرا کوئی عمل ریکارڈ نہیں ہو رہا، کوئی حساب نہیں لے گا، لیکن اس کا رب اس کی ہر حرکت، ہر سوچ، ہر نیت سب سے باخبر تھا۔ یہ غافلوں کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے کہ تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واقعی بہت اہم نکتہ ہے کہ دنیا میں مگن ہو کر اصل حقیقت کو بھول جانا کتنا خطرناک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ قسمیں کھاتا ہے۔ آیات 16 سے 18، فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے،
والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ یہ قسمیں کیوں؟ شفق، رات، کامل چاند، ان میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، قرآن میں جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو عموماً دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کی عظمت بتانا، دوسرا جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی سچائی اور اہمیت کو پکا کرنا۔ ٹھیک۔ یہاں شفق ہے، سورج ڈوبنے کے بعد کی سرخی، رات ہے جو ہر چیز کو اپنی تاریکی میں سمیٹ لیتی ہے، اور کامل چاند ہے، 14ویں کا چاند۔ یہ سب کائنات کی بڑی نشانیاں ہیں، ایک نظام کی عکاسی کرتی ہیں، اور ان میں ایک تدریجی تبدیلی ہے۔ تبدیلی کیسے؟ جیسے شفق آتی ہے، پھر رات چھا جاتی ہے، پھر چاند نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ کامل ہوتا ہے، ایک مرحلہ وار تبدیلی ہے۔ اچھا، تو کیا ان قسموں کا تعلق اگلی آیت سے ہے؟ آیت 19، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً ایک حالت کے بعد دوسری حالت سے گزرو گے، ایک طبق کے بعد دوسرے طبق پر چڑھو گے۔ جی ہاں، بالکل یہی تعلق ہے، بہت گہرا ربط ہے۔ جس طرح کائنات میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، دن کے بعد رات، روشنی کے بعد تاریکی، چاند کا گھٹنا بڑھنا، اسی طرح اے انسانوں تم بھی مختلف حالتوں سے گزرو گے۔ اچھا، طبقاً عن طبقہ کا مطلب ہے حال بعد حال، منزل بعد منزل۔ اس کی تفسیر میں زندگی کے مختلف دور آتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، قبر، حشر، حساب، اور آخر میں جنت یا جہنم۔ یعنی یہ ساری منزلیں؟ جی، یہ سارے مراحل، گویا یہ کائناتی قسمیں اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ انسان کی زندگی رکی ہوئی نہیں ہے، یہ مسلسل تبدیلی ہے، ارتقا ہے، جس کی آخری منزلیں جنت یا دوزخ ہیں۔ یہ تو کمال کا ربط ہے، کائنات کی نشانیاں اور انسانی زندگی کے مراحل، یعنی فطرت خود گواہی دے رہی ہے کہ تبدیلی اور مراحل سے گزرنا تو لازمی ہے۔ بالکل۔ لیکن اتنی واضح نشانیوں کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آیات 20 اور 21 میں یہی سوال ہے، بڑے تعجب سے، افسوس سے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے؟ یا خاص طور پر سجدے کا ذکر کیوں؟ دیکھیں، سجدہ صرف ایک جسمانی حرکت تو نہیں ہے، یہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنے کا، اس کے کلام کو ماننے کا، اس کے حکم کی مکمل اطاعت کا اظہار ہے۔ صحیح۔ قرآن سن کر سجدہ نہ کرنا، خاص طور پر جب اس میں اللہ کی قدرت، اس کی نعمتوں یا اس کے عذاب کا ذکر ہو، یہ انکار کی، تکبر کی، سرکشی کی علامت ہے۔ یعنی دل میں اثر نہیں ہوتا؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ دل میں قرآن کی عظمت نہیں، اللہ کا خوف نہیں۔ اسی لیے تعجب کا اظہار ہے کہ اتنی واضح دلیلیں، اتنا عظیم کلام، پھر بھی دل نرم نہیں ہوتے۔ نوٹ: اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے۔ تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں یا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں؟ اگلی آیات یہی بتاتی ہیں، آیت 22، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلا رہے ہیں۔ جی، یہ لا علمی یا نادانی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر حق کا انکار ہے، تکذیب ہے۔ وہ اپنی انا کی وجہ سے، اپنی خواہشات یا دنیاوی فائدوں کی وجہ سے سچائی کو ماننا نہیں چاہتے۔ اور اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ بالکل۔ آیت 23، واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کے دلوں کا کفر، ان کا عناد، حسد، انکار، کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی۔ اور جب اللہ ان کے چھپے کفر کو بھی جانتا ہے تو پھر انجام بھی ظاہر ہے۔ آیت 24 میں فرمایا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ خوشخبری کا لفظ عذاب کے لیے یہ انداز تو بڑا عجیب ہے۔ جی، یہ قرآن کا ایک خاص انداز بیان ہے جسے تحکم کہتے ہیں، یعنی طنز یا استہزاء۔ اچھا، طنز؟ جب کوئی کسی اچھی چیز کا حقدار نہ ہو اور بری چیز یقینی ہو تو اسے طنزاً بری چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ اس عذاب کی شدت، اس کے یقینی ہونے اور ان کے لیے شاید غیر متوقع ہونے، کیونکہ وہ تو آخرت مانتے ہی نہیں تھے، کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ان کی حالت پر ایک طرح کا طنز ہے کہ تم تو دنیا میں مگن تھے، لو اب یہ خوشخبری وصول کرو۔ لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی غالب ہے۔
सूरत का इख्तिताम मायूसी पर नहीं है। आयत 25 में एक इस्तिस्ना है, एक उम्मीद है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात लहुम अज्रुन गैरु ममनून। अल्हम्दुलिल्लाह। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए ऐसा अज्र है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अजरुन गैर ममनून, ये तरकीब बहुत प्यारी है। इसका क्या मतलब है गैर ममनून? गैर ममनून के दो खूबसूरत माने किए जाते हैं। एक तो ये कि ऐसा अज्र जो कभी मुनक़ता नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं, हमेशा रहेगा, दायमी। हमेशा का। जी। और दूसरा मतलब ये कि ऐसा अज्र जिसके देने पर ना कोई एहसान जताया जाएगा, ना उसमें कोई कमी आएगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के कमाले करम और उसकी बेपायान नवाजिश का इजहार है कि वो ईमान और नेक अमल पर इतना अजीम और दायमी अजर देगा। ये उन लोगों के लिए बड़ी तसल्ली है, बड़ी हिम्मत अफजाई है जो दुनिया की मुश्किलात में भी ईमान और नेकी पर कायम रहते हैं। तो अगर हम पूरी सूरत का खुलासा करें तो ये क़यामत का यकीन दिलाती है, कायनात की तब्दीलियों का जिक्र है, इंसान की ज़िंदगी भर की कोशिश और उसके लाजमी हिसाब किताब का बयान है, आमाल नामों की तकसीम, फिर गफलत और आखिरत के इनकार का खौफनाक अंजाम। जी। और आखिर में ईमान और नेक अमल पर वो दायमी अजर जिसमें कोई कमी नहीं। बुनियादी पैगाम यही लगता है कि ये ज़िंदगी एक संजीदा सफ़र है। इसका इख्तिताम अल्लाह की हुजूर पेशी और जवाबदही पर है। गफलत छोड़ो और तैयारी करो। बिल्कुल दुरुस्त। सूरतुल इंशक़ाक़ हमें यही याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये सब कुछ फ़ानी है, असल हकीकत आने वाली है। वो आसमान का फटना, ज़मीन का फैलना, मुर्दों का निकलना, आमाल का सामने आना, ये मनाज़र हमें झंझोड़ते हैं। जी। मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि तैयारी की तरगीब देना है। दाएं हाथ वालों की खुशी और पीठ पीछे वालों की हसरत, ये दोनों तस्वीरें हमें अपना रास्ता चुनने में मदद देती हैं। और आखिर में एक नुक्ता शायद गौर करने के लिए जो इन्हीं आयात से निकलता है। अल्लाह ताला ने इंसान के मुख्तलिफ मराहिल तबक़न अन तबक़ से गुजरने की बात करने से पहले कायनात के कुदरती चक्रों की कसम खाई, शफ़क़, रात, चांद। हाँ, ये बात हुई थी। तो उसमें हमारे लिए क्या सबक है? क्या हम इन कुदरती तब्दीलियों पर, उन साइकिल्स पर गौर करके अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को, खुशी, गमी, कामयाबी, नाकामी, जवानी, बुढ़ापा, इन सब को बेहतर समझ सकते हैं? यानी कायनात को देखकर अपनी जिंदगी को समझें। जी, शायद इन निशानियों में रोज़ाना गौर व फिक्र हमें याद दिलाता रहे कि हम भी एक सफ़र में हैं, मुख्तलिफ हालतों से गुजर रहे हैं, और हर हालत एक इम्तिहान है जो हमें अपनी आखिरी मंजिल रब से मुलाकात के लिए तैयार कर रहा है। क्या ये मुशाहिदा हमें ज़्यादा सब्र करने वाला, ज़्यादा शुक्र करने वाला और अपनी आखिरी जवाबदेही के लिए ज़्यादा फिक्रमंद नहीं बना सकता? ये वाकई एक बहुत गहरा और अमली नुक्ता है। कायनात की निशानियों में गौर व फिक्र हमें अपनी हकीकत और अपनी मंजिल याद दिला सकता है। इसी गौर व फिक्र की दावत के साथ हम आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। oh